السلام علیکم ناظرین کرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں شیطان کا حملہ کس پر کارگر ہوتا ہے، شیطان کا حملہ کس پر کامیاب ہوتا ہے اور کس پر جو ہے اس کا زور نہیں چلتا ہے، یعنی شیطان کا حملہ کس پر کامیاب اور کس پر ناکامیاب ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے ابلیس سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے، تو اس نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تو نے کیوں انکار کیا؟ کہا کہ جس کو تو نے پیدا کیا میں اس سے بہتر ہوں، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، آپ جب پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 62، 63، 64 اور 65 کو، اس کے اندر وضاحت موجود ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ جس کو تو نے میرے مقابلے میں عزت دی یعنی آدم کو، میں تجھ سے مہلت مانگتا ہوں کہ تو مجھے مہلت دے، وقت دے کہ میں اس کو گمراہ کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اس نے اجازت چاہی کہ میں سوائے تھوڑے کے سب کو گمراہ کر دوں گا، سب کو گمراہ کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جا تجھے اجازت ہے، تجھے چھوٹ ہے، تو اپنا زور جس پر چلانا چاہتا ہے چلا لے، جتنی طاقت لگانا ہے لگا لے، اپنی آواز کے ذریعے، اپنے پیادے پیدل ہو، سوار ہو کر ہو، جیسے ہو، اپنی آواز کو کے ذریعے جیسے بھی بہلا پھسلا کر تو ابن آدم کو بہکانا چاہے بہکا لے، لیکن یاد رکھنا کہ میرے جو بندے ہیں، میرے خالص جو بندے ہیں، اس پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس کے لیے اس کا رب کافی ہے، اس کا رب اس کے لیے کارساز ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ان آیات کریمہ کے اندر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شیطان کا حملہ ان لوگوں پر کارگر ہوتا ہے جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کا ڈر جن کے دل میں نہیں ہوتا ہے، جو اسلام سے پھر جاتے ہیں، جو قرآن کی اور حدیث کی پیروی نہیں کرتے ہیں، ان پر شیطان کا حملہ کارگر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ یاد رکھو، جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا اس کا اور شیطان کے پیروکاروں کا پورا بدلہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ شیطان کا جو بھی پیروکار ہوگا شیطان کے ساتھ وہ جہنم میں جائے گا، لیکن کس پر نہیں؟ جو اللہ کے مخلص نیک بندے ہیں، جو اللہ کا، جن کے دل کے اندر ڈر ہے، خوف ہے، اللہ کے ذکر کے اندر منہمک رہتے ہیں۔ جب تک اللہ کے ذکر کے اندر جو لوگ لگے رہتے ہیں، ذاکرین کی جو مجلس ہے، اللہ کا ان سے وعدہ ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا، اور اللہ رب العالمین کے وہ مخلص بندوں پر شیطان کا حملہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ بے شک اے شیطان میرے بندوں پر تیرا کوئی بھی زور نہیں چلے گا۔ میرے بندوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نیک مخلص خالص بندے، جو خالص اللہ کی اطاعت اور پیروی کرنے والا ہے۔ اور کہا، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، آپ کا رب ان کا کارساز ہے، ان کی وکالت کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے جو مخلص نیک بندے ہوتے ہیں ان پر شیطان کا حملہ نہیں چل سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دعاؤں کا جو بتائی گئی ہے مسنون دعائیں، صبح شام کی دعائیں، نماز کی پابندی کریں، ذکر و اذکار پڑھتے رہیں۔ جب اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو شیطان آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ کے ذکر سے غافل رہیں گے
تو شیطان آپ پر حملہ ہوگا، جیسا کہ سورہ زخرف کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَیطان، جو کوئی رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اللہ اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے ذکر کرنے والی زبان ہوگی، دل ہوگا، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، وہ اس کے اوپر شیطان کا حملہ نہیں چلے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر اے رب کریم اپنا خوف بٹھا دے، اے رب کریم شیطان کے حملے سے ہمیں بچا دے، اے رب کریم ہم سب کو نیک لوگوں میں شامل فرما، اہل جنت میں سے بنا، دنیا اور آخرت کے اندر عافیت عطا فرما، دنیا اور آخرت کے اندر عزت اور سرفرازی عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ناکامیابی سے ہمیں بچا، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔